السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں مبارک۔ آئیے سب سے پہلے خبرنامے میں نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایچ ایم ڈی اے اور جی ایچ ایم سی میں مبینہ بے قاعدگیاں، کارروائی کے لیے اسمبلی کی عوامی جواب دہی کمیٹی کا زور۔ کوریا کے بعد حیدرآباد میں انڈین یوتھ فیڈریشن قائم کیا جائے گا، وزیر امور نوجوانان کا اعلان۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ قرار دیا جائے، آندھرا کے تلگو دیشم قائدین کا مطالبہ۔ رمضان میں بلا خلل برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے ساؤتھ زون سرکل سپرنٹینڈنگ انجینئر سے احمد پاشا قادری کی نمائندگی۔ اور کمسن لڑکی پر جنسی تشدد، عثمان باغ کا ساکن 56 سالہ ملزم گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ اسمبلی کی عوامی جواب دہ کمیٹی کا اجلاس صدر نشین کشٹا ریڈی کی قیادت میں جمعرات کو منعقد ہوا۔ اجلاس میں عظیم تر بلدیہ حیدرآباد اور ایچ ایم ڈی اے میں ہو رہی بے قاعدگیوں کا سخت نوٹ لیا گیا۔ کمیٹی نے سنگا ریڈی کارپوریشن میں 26 لاکھ روپے کی بے قاعدگیوں کے سلسلے میں کارروائی پر زور دیا ہے۔ کمیٹی نے عہدیداروں کو 15 دنوں کے اندر کارروائی سے متعلق تفصیلی رپورٹ کمیٹی کو پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اجلاس میں کچرے کی نکاسی کی گاڑیوں کے پیٹرول میں ہو رہی بے قاعدگیوں، رام کی کمپنی کی کارکردگی، عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں ہورڈنگز میں بھی ہو رہی بے قاعدگیوں کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ جی ایچ ایم سی کے اسپیشل آفیسر سمیش کمار نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہورڈنگز میں بے قاعدگیاں اور قواعد کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ پی اے سی کمیٹی جمعے کو یادگیر گٹے کا بھی دورہ کرے گی۔ کوریا کے بعد حیدرآباد میں آئی وائی ایف ادارے کا مرکز قائم کیا جائے گا۔ ووکس پارک میں ریاستی وزیر پدما راؤ نے کوریا کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں نوجوانوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر آئی وائی ایف ادارے کا دوسرا بڑا مرکز قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 92 ممالک میں ادارے کے 3250 مراکز ہیں اور ان مراکز کا مقصد نوجوانوں کی قابلیت میں اضافہ کرنا ہے۔ ریاستی وزیر پدما راؤ نے بتایا کہ ادارے کے قیام کے سلسلے میں ایک یادداشت مفاہمت کو قطعیت دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سے تفصیلی بات چیت کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے کوریا کے وفد کو تہنیت بھی پیش کی۔ ریاستی وزیر زراعت پی سرینیواس نے کہا ہے کہ ریاست میں مؤثر انداز میں تخم کی سربراہی جاری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ تلنگانہ کی حکومت نے صفائی، شفاف پینے کے پانی کی سربراہی اور ماحولیات کو آلودگی سے پاک بنانے کے علاوہ کاشت کے لیے استعمال ہونے والی دیسی کھاد کو بھی تیار کرنے کے لیے 300 یونٹ قائم کیے ہیں۔ وزیر زراعت نے نوٹ برائے ووٹ معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چندرا بابو نائیڈو کو تلنگانہ میں ایم ایل ایز خریدنے کے بجائے آندھرا میں حکومت پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایم ایل اے خریدنے کی کوشش کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو پکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوامی حکومت ہے، یہ کوئی چندرا بابو نائیڈو کی نامزد حکومت نہیں ہے جو ان کی مرضی کے مطابق چل سکے۔ పరిపాలించుకోమన్నారు, ఉండండి, చుట్టం లెక్క ఉండండి, చుట్టం వచ్చి మా దగ్గర పుల్ల పెడతాడు ఎట్లెక్క నువ్వు నచ్చి కూర్చుండి, మా ఎమ్మెల్యేని కొంటాం, ప్రభుత్వం పడేస్తాం, ఇంకేమో చేస్తామంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం నువ్వు నామినేట్ చేస్తే ప్రభుత్వం కాదు ఇది. నా అరెస్ట్ చేసిన మరుక్షణం ప్రభుత్వం పడిపోతుందంటే ఏమన్నా జోస్యం ఉందండి ఏమన్నా? ఈ ప్రభుత్వం బాజాబ్తా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వము। پرانے شہر کے بعض علاقوں میں برقی سربراہی کی مزدودی کی شکایت پر رکن اسمبلی چار مینار سے احمد پاشا قادری نے ساؤتھ زون سرکل سپرنٹینڈنگ انجینئر پی آنند کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا
کہ درختوں کی کٹوائی کی وجہ سے برقی مسدود ہو رہی تھی، لیکن عہدیداروں نے تیقن دیا ہے کہ رمضان میں بلا خلل برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ عہدیداروں نے اہم شاپنگ مراکز پر بھی موبائل ٹرانسفارمرز نصب کرنے کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر مجلس کے سابق کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ اسمبلی حلقے کے اندر لائٹ کے جو مسائل ہیں، خصوصاً 2-4 دن سے کافی لائٹ کا شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہاں معلوم کرے سپرینٹ انجینئر کے پاس میٹنگ رکھے کارپوریٹرز کے ساتھ ہم لوگ، تو اطلاع دیے کہ جھاڑوں کی کٹنگ کے لیے لائٹ بند کر رہے ہیں۔ ہماری تجویز تھی جب بھی جھاڑوں کی کٹنگ کا کام ہو 1-2 روز پہلے اخبار میں اعلان کرے تو لوگ اپنے پاس پانی کا اسٹاک رکھ لیتے۔ اچانک ایسا بند کرنے سے پانی بھی نہیں مل رہا ہے، ان کو پانی کی سربراہی بھی متاثر ہو رہی ہے، اس لیے ان کو پابند کیا گیا ہے۔ لیکن اب جتنی بھی کٹنگ کا کام تھا جھاڑوں کی سب ختم ہو گیا۔ کل سے رمضان کا انشاءاللہ آغاز ہے، اس کے خصوصی انتظامات کے لیے سپرینٹ انجینئر کے پاس تمام برقی کے الیکٹرک کے تمام انجینئروں کے ساتھ ہمارے جتنے کارپوریٹرز ہیں، ذوالفقار علی صاحب، افندی صاحب، ہمارے محسن بلالہ صاحب، مکرم صاحب، یہ پورے محمد غوث صاحب، یہ تمام کی طرف سے نمائندے یہاں کیے گئے کہ رمضان میں بلا وقفہ برقی کی سربراہی کو جاری رکھے۔ تلگو دیشم قائدین نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آندھرا پردیش تلگو دیشم کے سینئر لیڈر مدو کرشنما نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد میں مرکزی دستے تعینات کیے جائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلگو دیشم لیڈر نے گورنر پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے ایک اور لیڈر وی رامیہ نے KCR اور جگن موہن ریڈی کو راہو کیتو سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں قائدین کی ملی بھگت سے فون ٹیپنگ اور نوٹ برائے ووٹ کا اسکیم انجام دیا گیا ہے۔ وی رامیہ نے الزام لگایا ہے کہ KCR نے TRS ارکان اسمبلی کے بھی فون ٹیپ کروائے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر تلنگانہ کے انٹیلیجنس چیف کو رخصت پر کیوں بھیجا گیا تھا۔ سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت ملک پیٹ قدیم میں 47 مستحق خاندانوں میں پکوان گیس اور سٹووز کی تقسیم عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے یہ چیزیں تقسیم کی۔ OAC پلے گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احمد بلالہ نے کہا کہ مجلس چاہتی ہے کہ حلقے کے ہر گھر کو پکوان گیس فراہم کی جائے اور اس کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھے سلوائی کرتے ہوئے باعزت روزگار حاصل کرنے کی خواہش مند خواتین کو بھی سالار پروگرام کے تحت سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مجلس کی ان خدمات سے استفادہ کریں۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شکرگنج کے علاقے میں ڈرینیج کے مسائل کی یکسوئی کے لیے 27 لاکھ اور 25 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 نئی لائنیں بچھائی جائیں گی، جس کی وجہ سے مین ہولز ابلنے کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گولی پورہ اور سلطان شاہی کے علاقوں میں پینے کے پانی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ برقی کٹوتی کی وجہ سے پینے کے پانی کی سربراہی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کے خلاف محکمہ برقی سے نمائندگی کی جائے گی۔ اس موقع پر سرکاری محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ علاقے کے مختلف علاقوں میں آج جہاں لوگوں کی شکایتیں تھیں وہاں پر دورہ کیا گیا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی ہدایت پر شکرگنج میں ایک موری کا مسئلہ تھا، ڈرینیج کا اور بارش کی کچی موری کا، اور کافی دنوں سے وہاں پر اوور فلو ہو رہا، مساجد کو لوگوں کو جانے کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا معائنہ کیا گیا۔ ایک گلی میں نئی لین ڈالنے کا ہے، وہ جس کا کام کل ہی شروع کر دیں گے۔ انجینئروں کو بتایا گیا کہ فوری کام شروع کرو۔ مین لین کا ایک بڑے MP2 پیٹ کا ایک 27 لاکھ کا ہے، ڈرینیج کا ایک تقریباً 25 لاکھ کی 2 لینا ہے، انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد ڈالیں گے۔ وہ کام وہ مین لائن پڑنے کے بعد تمام لوگوں کو اس کی جو اوور فلو کی شکایت ہے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ مینٹیننس کے لیے الیکٹریسٹی کے بھی شکایتیں تھیں، اس کو بھی دور کیا گیا۔ سلطان گولی پورے کے پاس ایک جنکشن پانی کی لائنوں کا جنکشن کیا جا رہا ہے، جس سے اطراف کے ایریوں میں پانی کی جو سپلائی کی جا رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ موزم خان نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں 39 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے موچی کالونی رنمست پورے میں 20 لاکھ روپے لاگتی ماڈرن لائٹ کے علاوہ علی آباد میں 13 لاکھ روپے لاگتی CC روڈ اور 6 لاکھ روپے لاگتی پینے کے پانی کی لائن کے کاموں کا
इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक अराकीन वलदिया मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम मौजूद थे। मलकपेट के अफजल नगर इलाके में बाज़ मकानात में पानी की अदम सरबराही या कम मिकदार में सरबराही की शिकायत पर मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ अफजल नगर का दौरा किया। उन्होंने पानी का प्रेशर चेक करने के बाद अहदेदारों को हिदायत दी कि काम का फौरी तौर पर आगाज़ करते हुए मसले की यकसुई की जाए। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने दोनों रियासतों के वज़राए आला को चोर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दोनों रियासतों की आवाम चंद्रबाबू नायडू और KCR से बदजन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों वज़राए आला दस्तूरी और जमहूरी अक़दार की पामाली के मुर्तकब हुए हैं और लिहाजा दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने सवाल किया कि इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं। उन्होंने कहा कि रिश्वत कई किस्म की होती है, कोई ऑडियो के ज़रिए तो कोई वीडियो टेप के ज़रिए पकड़ा गया है। इसकी CBI तहकीक़ात ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करेगी। कांग्रेस के रुकने कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सच्चाई का राग अलापने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुलेआम सुषमा स्वराज की हिमायत पर उतर आए हैं। उनका कहना था कि इंसानी बुनियाद पर गैर कानूनी काम करने वाले पार्टी कायदीन की हिमायत करना मुनासिब नहीं है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुल्क को कांग्रेस से नजात दिलाने और स्वच्छ भारत का दावा करने वाले वज़ीर आज़म को अपनी काबीना की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया को बरतरफ करने का मुतालबा किया। सुधाकर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से भी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उनको मशवरा दिया कि वो साफ दिली के साथ तहकीकात का सामना करें। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ जेल का रास्ता खुला है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन की हरकतों पर से अब पर्दा उठने वाला है और असल फिल्म जुमे को रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि अखलाक और उसूल की बातें करने वाले चंद्रबाबू नायडू को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन की ज़ुबानों से भी चंद्रबाबू नायडू के ही अल्फाज निकल रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू खुद को बेदाग समझते हैं तो उन्हें रेवंत रेड्डी से लाताल्लुक़ी का ऐलान करना चाहिए और 50 लाख रुपए की रकम और ऑडियो टेप में रिकॉर्ड शुदा आवाज़ से भी इनकार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने किसानों को फी कुंटल 2500 रुपये अक़ल तरीन कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि मरकज़ ने जो अक़ल तरीन कीमत तय की है उस पर नज़र सानी की जाए। उनका कहना था कि मरकज़ ने धान पर सिर्फ 50 रुपये फ़ी कुंटल का इजाफा किया है, जो मकामी सतह पर धान की काश्त करने वालों के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि धान की काश्त पर 2053 रुपये का खर्च आ रहा है। बीजेपी हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर अमल आवरी का वादा किया था, लेकिन आज वो किसानों को धोखा दे रहे हैं। तुलसी रेड्डी ने बताया कि मरकज़ के फैसले के खिलाफ जुमे को 13 अजला में ज़री दफातर पर एहतजाज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीडर गंगा भवानी ने कहा है कि अगर इंसानी बुनियादों पर ललित मोदी को सफरी दस्तावेजात फराहम किए गए हैं तो फिर इसका इतलाक़ दाऊद इब्राहिम पर भी हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए गंगा भवानी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो काले धन को वापस लाने के दावे करते थे, ललित मोदी को सुषमा स्वराज की मदद पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बीजेपी मुल्क को कहां ले जा रही है। गंगा भवानी ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने और कौम से मुआफ़ी मांगने का वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। सैबराबाद के इलाके बालाजी नगर में मस्जिद के तामीरी कामों में अशरार की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मकामी अवाम ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिलचस्पी से मस्जिद का क़याम अमल में लाया गया था और मस्जिद की तोसी के कामों के दौरान आए दिन अशरार रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। मकामी अवाम ने पुलिस और मुताल्लिक़ा हुक्काम से अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
ٹولی چوکی، شیخ پیٹ اور حکیم پیٹ کے علاقوں میں پولیس نے فٹ پاتھ پر جاری غیر مجاز کاروبار کو ختم کرتے ہوئے عارضی دکانیں منہدم کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ٹریفک کی ہدایت پر عوام کو پیش آ رہی مشکلات اور ٹریفک میں خلل کی شکایت پر یہ کارروائی انجام دی گئی۔ تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ میٹرو ریل کے کاموں کے لیے کی گئی کھدوائی سے عوام کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر نہ تو پولیس اور نہ ہی بلدی حکام توجہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح شہر کے اور کئی مقامات پر دکانوں کے سامنے فٹ پاتھوں اور پارکنگ مقامات پر غیر مجاز کاروبار کیا جا رہا ہے اور ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ مقامی عوام نے بھی کہا ہے کہ ٹولی چوکی، شیخ پیٹ اور حکیم پیٹ میں سڑکوں پر کی گئی کھدائی سے نہ صرف ٹریفک جام ہو رہی ہے بلکہ حادثے بھی پیش آ رہے ہیں۔ کمسن لڑکی پر جنسی تشدد کرنے والے درندہ صفت شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اے سی پی چارمینار چکرورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عثمان باغ کے ساکن 56 سالہ آٹو ڈرائیور شمشیر خان نے 10 جون کو مزدور پیشہ شخص کی 5 سالہ بیٹی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور اس پر جنسی تشدد کیا۔ شمشیر کے ظلم سے کمسن لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ ملزم شمشیر نے اسے دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے کیا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کمسن لڑکی سے کہا تھا کہ وہ گھر جا کر یہ بتائے کہ سڑک حادثے میں وہ زخمی ہوئی ہے۔ بیٹی کی نازک حالت اور اسے درد سے بلکتا دیکھ کر اس کے ماں باپ نے اسے فوری خانگی ہاسپٹل میں داخل کیا، لیکن وہاں سے اسے عثمانیہ اور پھر نیلوفر لے جایا گیا۔ اس واقعے کے بعد شمشیر فرار ہو گیا تھا، تاہم پولیس نے اسے جمعرات کو زو پارک کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ اے سی پی چکرورتی نے بتایا کہ یہ ایک گھناؤنا جرم ہے اور پولیس ملزم شمشیر کو سخت سزا دلانے کی ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔ متاثرہ لڑکی کے رشتہ داروں نے ملزم کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا، لیکن پولیس نے انہیں تیقن دیا کہ اس بے رحمانہ اور گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے شمشیر کو سخت سزا دلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ملزم پر نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جیل کو بھیجو، اس کا پھانسی دینا بات ہمارے حوالے تھوڑی 5 منٹ کے بعد چھوڑ دو، 5 منٹ کے بعد ہمارے حوالے چھوڑ دو، اس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی کرو۔ اب اس کو جیل کو بھیج رہے ہیں، تم کیا بول رہے ہو، کیا ہونا بول رہے ہو؟ اس کا کچھ نہ، خالی 5 منٹ کے بعد مار کے اس کو جیل کو بھیج دو، اس کی سزا دے دو عمر تک کی، نہ تو پھانسی دے دو بس۔ اس کو حیوانیت کہتے ہیں یا ٹوٹل بروٹل اینڈ شیمفل ایکٹ جس کو کہتے ہیں ہم یہ ورڈ سے اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا واقعہ ہوا کاماڈی پورے میں عثمان باغ میں 10 تاریخ کے دن شام میں بٹوین 5 سے 5:15 کے بیچ میں 5 سے 5:20 تک ایک 5 سال کی بچی کے اوپر ایک 56 سال کا ایک آٹو ڈرائیور جس کا نام صدام حسین بول کے وہاں لوکلی انہیں تھوڑا فیمس ہے، اس کا نام صدام حسین بول کے آٹو ڈرائیور ہے، انہیں ایک بچی چھوٹی 5 سال کی بچی کے ساتھ جو حرکت کرا، وہ جانور بھی ایسا حرکت جانور کے ساتھ نہیں کرتی، وہ یہ تو انسان ہے۔ تو اما آ کے پھر پولیسین کو آ کے کمپلین لکھا کہ جی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وہ تو ہم نربھیا ایکٹ کے اندر اور ریپ سیکشن کے اندر FIR کرے۔ بالکل سر، سوسائٹی کے ساتھ ساتھ پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے، پولیس کیا اسٹیپ لے گی؟ بالکل لینا سب، اس کا پولیس کا رول بالکل اہم رہے گا کہ قانون کے جتنے بھی پاورفل اسٹیپس لینا اس کے حساب سے لیول لینا، اچھی سے اچھے ایویڈنس کلیکٹ کرنا، اس میں بچی نیچرل ایویڈنس کلیکٹ کرنا، بچی سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اپن وہ ملاوٹ نہیں کرنا، جو ہوا وہی حقیقت دکھے تو اور آگے جا کے چھوٹی بچی ہے انہیں وہی بولیں گی، وہاں انہیں جو حرکت ہوا بولے تو ایز اٹ از، وہ چھوٹی بچی ہے انہیں چینج نہیں ہو سکتی، انہیں تو ایز اٹ از پریزنٹ کرنا کورٹ میں، تو کورٹ میں بھی کانفیڈنس آتا ہے یہ حرکت ہوا بول کے، اور سپورٹنگ ایویڈنس کیا کیا ہوا، کون دیکھے کون دواخانے، وہ تو سب سبسیکوینٹ ایویڈنس ہے، وہ حقیقت کیا ہوا وہ بچی خود بولتی، تو بچی کا جو بھی اچھا ریکارڈ کرنا، اس کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا، اس کو یہ کورٹ پولیس کا کام ہے۔ یہ نئے ہونے کا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، وہ پیٹرولنگ جم کے پیٹرولنگ روڈوں پہ پیٹرولنگ رہنا، پولیس والے ہمیشہ روڈوں پہ دکھتے رہنا، پیٹرول کار بلو کوڈ نئے موٹر سائیکل آئے، 2 کاریں ایک ایک پولیس اسٹیشن میں۔ سنت نگر پولیس اسٹیشن حدود کے روڈی شیٹر 38 سالہ لکشمن کو ویسٹ زون SOT ٹیم نے JD میٹلا کے علاقے میں گرفتار کر لیا۔ لکشمن کے قبضے سے 2 دیسی ساختہ تفنچے اور 3 گولیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ لکشمن کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے سنت نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
कुमारवाड़ी ईदी बाजार में अलसफा डेयरी मिल्क की 25वीं आउटलेट का इफ्तिताह अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हाथों ये इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी शिरकत की। अलसफा डेयरी मिल्क के चेयरमैन मोहम्मद उस्मान अली और पार्टनर्स मोहम्मद अब्दुर्रहमान और मोहम्मद अब्दुस्सुबहान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलसफा डेयरी मिल्क ने अपनी खिदमात और क्वालिटी के ज़रिए एक मखसूस पहचान बनाई है और उसका सबूत यह है कि एक मुख्तसर से अरसे में उसके 25 ब्रांचेस कायम हो चुके हैं। और आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। HMDA और GHMC में मुबैना बेकायदगियां, कार्रवाई के लिए असम्बली की अवामी जवाबदेही कमेटी का जोर। कोरिया के बाद हैदराबाद में इंडियन यूथ फेडरेशन का मरकज कायम किया जाएगा, वजीर उमूर नौजवानान का ऐलान। हैदराबाद को मरकजी जेर इंतजाम इलाका करार दिया जाए, आंध्रा के तेलुगु देशम कायदीन का मुतालबा। रमजान में बिला खलल बरकी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए साउथ जोन सर्कल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से अहमद पाशा कादरी की नुमाइंदगी। और कमसिन लड़की पर जिनसी तशद्दुद, उस्मान बाग का साकिन 56 साला मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखिए। फी अमानिल्लाह।